ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک لاڈلے صحابی، چہیتے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے معاذ، سوال کیا کہ جانتے ہو کہ اللہ کا حق ہم بندوں پر کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق ہم بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ہم اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ یعنی یہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کا اولین حق ہم بندوں پر جو عائد ہوتا ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت بھی ایسی کہ اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے، ذرہ برابر بھی شریک رب العالمین اسے پسند نہیں فرماتا۔ اور اسی کی نصیحت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو دی، اور یہ وہ عبادت ہے کہ اسی عبادت کی خاطر رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کائنات میں رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا تو اس کا مقصد یہ بتایا کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، صرف اللہ کی عبادت، اسی مقصد کے تحت اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ابن عباس یہاں بھی فرماتے ہیں کہ یعبدون سے مراد یوحدون، ایسی عبادت کہ جس عبادت میں کسی دوسروں کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ نے ہماری پیدائش کا مقصد اپنی عبادت بتایا، یہ حق بتایا اللہ نے کہ اے میرے بندوں کہ تمہیں میں نے زمین پر بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، اگر تم اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارو گے، میرا حق ادا کرو گے، پھر اللہ رب العالمین نے بہت سارے وعدے فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عطا کرنے والا ہے۔ تو اولین حق، سب سے بڑا حق، سب سے عظیم حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اس حق سے بڑا کوئی اور حق ہو نہیں سکتا۔ نفس کے حق سے زیادہ، ماں باپ کے حق سے زیادہ، اولاد بیوی بچوں کے حق سے زیادہ، مال و دولت یعنی رشتہ داروں کے دوست و احباب کے حق سے زیادہ، سب سے عظیم حق ایک انسان پر جو عائد ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اور اسی حق کو سمجھانے کے لیے، اسی بات کو ہمارے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کو جاری و ساری فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس زمین پر آئے اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے بندوں کہ تمہارا پروردگار ایک اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک نہ کرو۔ اور اس کی ابتدا اللہ رب العالمین نے کی حضرت نوح علیہ السلام سے، اور اس کی انتہا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں رسول کو بھیجا یہ پیغام دے کر کے تم میرے بندوں کو یہ پیغام دو کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچے۔